سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، بالخصوص حضور سیدی واقعی سرکار سید نظام الدین بابا خلیفہ حضور شیخ الاسلام و شہزادہ سرکار شاہ وجود الدین علوی الحسن الحسینی، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسعوا إلى ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بول دیجئے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بول دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہہ دو یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی تشریف آوری سے پہلے 560 سال پہلے، کتنے؟ 560 سال پہلے میرے سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا میں سے ہوتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت کعب ابن لوی۔ حضرت کعب ابن لوی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے 560 پہلے آپ کے داداؤں میں ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یوم العروبہ اور یوم العروبہ، اسلام جب آیا تو جمعے کا نام رکھا گیا جمعہ، جمعے کے دن کو جمعہ کہا گیا۔ اس سے پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا، جمعے کے دن کو، جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ تو یوم العروبہ یعنی جب جمعے کا دن آتا تو پورا شہر مکہ ایک میدان میں جمع ہو جاتا، اور حضرت کعب ابن لوی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے 560 سال پہلے کا زمانہ، آپ سب کو جمع فرماتے
اور میرے آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر فرماتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کا ذکر فرماتے اور عرض کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت کعب ابن لوی 560 سال پہلے سب کو جمع کرتے. جمعے کے دن یوم العروبہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، جمعے کے دن کو، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف بیان فرماتے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے داداؤں میں حضرت کعب ابن لوی نے جمعے کو قائم فرمایا اور یوم العروبہ کے نام سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر اس محفل میں فرمایا کرتے تھے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، تعجب کی بات نہیں. ان سے پہلے کا زمانہ آپ دیکھیں، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام. حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر اور باپ بھی پیغمبر. حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی محفلوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ وہ عرب میں پیدا ہوں گے اور یہ اوصاف ان کا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی محفلوں میں ذکر ہمیشہ ہوا کرتا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا. ایک دفعہ ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں محفل کے بعد حاضر ہوا. کہا حضور اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان، آپ نے جو فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ دنیا میں تشریف لائیں گے، خاتم الرسول خاتم الانبیاء ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے، کدھر ہوں گے؟ مجھے ان کا پتہ چاہیے. کیا وہ ابھی ظہور کا زمانہ نہیں ہے؟ وہ ابھی عالم ارواح میں، عالم نور میں ہے، ابھی ان کا ظہور کا زمانہ نہیں. کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک چیز یہ فرمایا ہے کہ وہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے غار ثور پر ٹھہریں گے اور وہاں قیام کریں گے. اس کے بعد مدینہ شریف آپ کا دارالمقام ہوگا اور وہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی. تو میں اس پہاڑی کا پتہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ غار ثور کا ہوگا، تاکہ اس پیغمبر کا میں انتظار کروں اور جب ان کے ظہور کا وقت ہو اور ہجرت کا وقت ہو تو میں اس نبی کا دیدار کروں. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا لوکیشن بتایا. مکہ شریف، فلاں پہاڑی، جبل ثور، اور اس کے اوپر ایک غار ہے غار ثور. وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہوں گے. وہاں آپ 3 دن قیام فرمائیں گے اس غار ثور کے اندر. سانپ آیا، جگہ جگہ اس نے سوراخ کیا، جگہ جگہ سوراخ کیا کہ کبھی ادھر سے نظر نہیں آئیں گے تو میں ادھر سے دیکھوں گا، کبھی ادھر سے نظر نہیں آئیں گے تو کبھی ادھر سے دیکھوں گا، کبھی ادھر سے نظر نہیں آئیں گے تو میں کبھی ادھر سے دیکھوں گا. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار کے لیے ہر جگہ اس نے پتھروں کے اندر دریچے کھول لیے کہ کوئی تو ایسا سوراخ ہوگا جہاں سے جلوہ مصطفیٰ کی لذت ہمیں حاصل ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیغام نبوت عام ہوا، کفار و مشرکین نے ان پر ظلم و ستم اور کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک رات ہجرت کا حکم ہوا اور آپ اپنے کاشان نبوت سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے اور غار ثور کے اندر آپ تشریف لائے. غار ثور کے آپ دہانے پر ہیں. اب ذرا دیکھیں یہاں پہ 2 عاشق، زور سے بولو، 2 عاشق
ایک عاشق وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کر رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک عاشق وہ ہے جسے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا امیر المؤمنین ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب دو عاشق، یا رسول اللہ یہ برسوں پرانا غار ثور ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی ایذا دینے والی چیز ہو، یا رسول اللہ میں پہلے جاؤں گا اور اس کو صاف ستھرا کروں گا، ہر کچرے کو صاف ستھرا کروں گا، ہر دھول کو صاف ستھرا کروں گا، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد جب میں صاف کر دوں گا تو آپ تشریف لے آنا۔ اے میرے پیارو، اگر چاہتے ہو کہ دل کے اندر مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو تو کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، دوغلا پری سے، جال سازی سے اپنے سینے کو پاک کرو تاکہ نور مصطفیٰ تمہارے سینے میں آ کر جگمگانا شروع کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ کو صاف کر دیا۔ اب دیکھا کہ جگہ جگہ سوراخ ہے، جگہ جگہ سوراخ ہے۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک نکالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے پھاڑا اور ہر سوراخ کے اوپر آپ نے اس ٹکڑے سے بند کیا۔ اتفاق کی بات کہ سارے سوراخ بند ہو گئے، صرف ایک سوراخ باقی رہا اور کپڑے ختم ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس سوراخ پر اپنا انگشت مبارک رکھا اور اس سوراخ سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بند کر دیا۔ پھر آواز لگائی، یا رسول اللہ تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، زور سے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ، اب میرے آقا اندر تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے زانو ابو بکر صدیق پر سر مبارک رکھا اور آغوش نیند کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ نیند طاری ہو گیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں کے انگوٹھے میں کھر ہو رہا ہے، کھر ہو رہا ہے، لیکن آپ پاؤں نہیں ہٹا رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے کاٹنے ڈسنے سے تکلیف ہوتی ہو تو میں پاؤں ہٹا لوں گا تو میرے آقا کو تکلیف ہوگی، آقا پر ہماری 100 جانیں قربان، آقا کو تکلیف نہ ہو، آقا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے ایمان صدیق اکبر، آقا کو تکلیف نہ ہو۔ پیغام صدیق اکبر یہ ہے کہ مسلمانوں ہر وہ کام کرو جس سے میرے آقا راضی ہو جائے، ہر وہ کام چھوڑ دو جس سے میرے آقا ناراض ہو، ہر وہ کام چھوڑ دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ زیادہ اس کی جنبش ہو رہی ہے، آپ نے اور ٹائٹ جو ہے اس سوراخ کے اوپر پاؤں کے انگوٹھے دبانا شروع کیے، یہاں تک کہ جب سانپ نے دیکھا کہ ہمارا عشق ان کے عشق کو، ہمارے عشق پر ان کا عشق فضیلت رکھتا ہے، تو اس نے دھیرے سے ڈس لیا، دھیرے سے ڈس لیا، یہ سوچ کے ڈسا کہ اگر ہمارے اندر زہر ہے، تڑپ کے بولو، عاشق جیسے بولتے ویسے بولو، اگر ہمارے اندر زہر ہے، ہمارے اندر جان لیوا زہر ہے، تو اس غار ثور میں وہ تشریف فرما ہے جس کے تھوک مبارک کے اندر شفا ہے۔ زور سے بولو، شفا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ اب اس کے اثرات، زہر کے اثرات اس طریقے سے جسم پر نمایاں ہوئے کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور ایک قطرہ چلتے چلتے چہرے مصطفیٰ پر، عارض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آنسوؤں کا قطرہ ٹپک پڑا۔
جیسے عارض مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آنسوؤں کا قطرہ ٹپکا، میرے آقا نے آنکھیں کھولی. لما یبکی یا ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا کو اپنے غلاموں سے بہت پیار ہے، اس لیے میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، اور زور سے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. میرے آقا نے آنکھیں کھولی. لما تبکی، کیوں رو رہے ہو یا ابو بکر صدیق؟ کہا یا رسول اللہ ساری سوراخوں کو میں نے بند کر دیا تھا اور کپڑا ختم ہو گیا تو ایک سوراخ پر میں نے انگوٹھی کو رکھ دیا تھا، لگتا ہے کہ کوئی موذی چیز ہے اس نے ڈس لیا ہے اور اس کے زہر ہمارے جسموں پر سرایت کر گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لاؤ پاؤں، وہاں سے پاؤں ہٹا، چہرے مصطفیٰ کے زیارت کر رہا ہے. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے. کون؟ وہ صاحب جس نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں فضیلت مصطفیٰ کو سماعت فرمایا تھا. اب جتنی دیر حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں کو ہٹایا، جی بھر کے اس نے دیدار کیا. میرے آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن، میرے آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا موت سے پہلے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر مرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرے، سورہ کہف 15واں پارے میں شروع ہوتا ہے، 16ویں سپارے کے اندر ختم ہوتا ہے، 20-22 منٹ لگتے ہیں. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ کہف کا پڑھنے کا عادی ہوگا جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت ایمان سلامت رکھے گا. موت ایمان پر عطا فرمائے گا اور فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک، ذرا کہہ دو یا رسول اللہ، جمعہ سے لے کر جمعہ تک 1 ہفتہ ہر آسمانی زمینی انسانی سحر جادو ٹونا ٹوٹکا کالے علم میل علم سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت عطا فرمائے گا. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے. جمعہ کب سے شروع ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ جمعرات کا دن ختم ہو کر جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب سے لے کر جمعہ کا وقت، جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، اسے شب جمعہ کہتے ہیں. اور جب صبح طلوع ہوتا ہے سورج تو اس کو یوم جمعہ کہتے ہیں. تو آپ چاہیں تو رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ پہلے فضائل مصطفیٰ. اسی طریقے سے جب مدینہ شریف میں اسلام آیا، ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے. جب مدینہ شریف میں اسلام آیا تو حضرت اسعد ابن زرارہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مینا شریف کے اندر کلمہ پڑھا تھا اور اسلام کا پیغام مدینہ شریف میں نشر کیا۔ جب جمعے کا دن آتا تھا تو سارے مدینے کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرماتے تھے، معجزات بیان کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان ہوتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کا بیان ہوتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے بن کر اس کا چرچا ہوتا تھا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 13 سال کے بعد، مکہ شریف سے 13 سال کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے تو کیا ہوا؟ 12 ربیع الشریف کو مدینہ شریف میں تشریف لائے، سوموار کا دن تھا، اور اس کے بعد آنے والا جب جمعہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی سوغات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا اور اس کو یوم العروبہ سے ہٹا کر یوم الجمعہ کا دن عطا فرمایا۔ اب یہ جمعے کے دن سے قیامت تک مشہور رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جس نے نماز جمعہ ادا کی، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک جو بھی ان سے گناہ سرزد ہوگا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمعے کا دن ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے دنوں کے درمیان 8 دنوں کے اندر جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں میرا مولا جمعے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔